لیکن ہمارا کوئی نوجوان چلا جاتے کہو بے وقت موت آ گئی، ظالم کہیں کے، یہ اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ نے اس کو وقت سے پہلے مار دیا، بالکل بر وقت موت آ گئی، ایک لمحہ اس کا آگے جانے کا حق ہی نہیں تھا، تجھے کیا پتا ہے؟ لیکن ہم جب مصیبت آتی ہے تو آپے سے باہر ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کا نام ہے جزا فضا، بے صبری، یہ بالکل ناجائز اور بالکل حرام اور کفر کے کام ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، جس نے مصیبت میں چہرہ پیٹا، گریبان پھاڑا، واویلا کیا، وہ ہمارا آدمی نہیں، اس کو ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور صبر کا دوسرا کنارہ یہ ہے کہ آدمی اتنا اپنے آپ کو صابر ظاہر کرے کہ کسی مصیبت پہ دل پہ کچھ اثر ہی نہ ہو، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، کوئی بات نہیں، مر کے تو مر گیا، میں بھی مر جاؤں گا، کوئی اثر ہی نہیں جی، کوئی چہرے پہ پریشانی نہیں کسی کے مصیبت کے آنے اور جانے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک حد وہ ہے، اس کو کہتے ہیں قساوت قلبی، اس کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے، جو کسی چیز سے متاثر ہی نہیں ہوتا، کوئی اثر ہی قبول نہیں کرتا، حالانکہ اللہ نے دل کو متاثر بنایا ہے، وہ اچھائی کا، خوشی کا اثر بھی قبول کرتا ہے، اور خوشی ملنے پہ چہرے پہ مسرت کے آثار آ جاتے ہیں، اور وہ غم کا اثر بھی قبول کرتا ہے کہ چہرے پہ غم کے آثار آ جاتے ہیں، اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا دل نرم ہوگا، شفیق اور کریم ہوگا، اتنے ہی آثار چہرے پہ آئیں گے، اور کبھی کبھی آنسو بھی گر جائیں گے، اتنا بھی متاثر ہوگا غم سے کہ آنسو بھی نکل آئیں گے، تو یہ حد ٹھیک ہے کہ دل کا اتنا متاثر ہونا مصیبت سے کہ چہرے سے پتہ چلے یہ مصیبت زدہ ہے، آنکھ برس جائے مصیبت زدہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ صبر کے منافی نہیں، اور جس کا اتنا بھی نہیں تو یہ بھی صبر کے منافی ہے، اس کا مطلب کہ اس کا دل پتھر ہے، دل نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد کے بارے میں بھی بتایا کہ جب مصیبت آئے تو واویلا نہیں کرو، پیٹو نہیں، رو نہیں، چیخو نہیں، شکوہ شکایت نہیں کرو، اور ادھر سے یہ بھی فرما دیا کہ ایسا بھی نہیں کہ غم کا اثر ہی نہ ہو، آنسو تک بھی نہ نکلے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے زیادہ رحیم اور شفیق اور سب سے زیادہ شفیق اور نرم مزاج اور نرم دل تھے، آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا علیہ السلام، بچپن میں 16-17 مہینے کے بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، انتقال ہوا، خبر لگی تو وہ اپنی دودھ پلانے والی ماں کے گھر ہی میں تھے، اپنے گھر میں نہیں تھے، وہیں انتقال ہو گیا، تو حضور تشریف لے گئے، سن کے بچے کو گود میں اٹھایا اور آپ کے آنسو ٹپک پڑے، ساتھ میں کچھ صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، انہوں نے حضور کو روتا دے کے فرمایا کہ حضور آپ ہمیں تو صبر کا کہتے ہیں، خود رو رہے ہیں، خود رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے رونے سے کب روکا ہے، اور یہ جو رونا ہے یہ صبر کے کب منافی ہے، یہ تو دل کی نرمی کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ تو فطرتی بات ہے، اتنا تو ہونا ہی ہے۔ میں نے جس رونے سے روکا ہے وہ آواز کا رونا ہے، ہائے وائے کرنے کا رونا ہے، مارنے پیٹنے کا رونا ہے، تو یہ میں نے کب روکا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ صبر کے منافی نہیں۔
اور آپ نے زبان اقدس سے اس صدمے پہ کیا فرمایا؟ القلب یحزن انا للہ، تو اور بات نہیں، اس وقت جو حضور نے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع، آنکھ آنسو برسا رہی ہے، دل غم زدہ ہے، ولا نقول الا بما يرضى ربنا، لیکن زبان سے ہم وہی بات نکالیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہے، شکوہ والی شکایت والی بات نہیں، چیخو پکار والی بات نہیں۔ اور وہ فرمائے اتنا ہے کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، پیارے بیٹے ابراہیم تمہاری جدائی پہ ہم غم زدہ ہیں، بس اس کے بعد اور کوئی لفظ۔ تو بتا دی نا صبر کی حد، کہ صبر اسلام میں کس چیز کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ دل متاثر ہی نہ ہو، اور یہ بھی نہیں کہ آدمی آپے سے باہر ہو جائے، اللہ پر بے اعتمادی کا اظہار کرنے لگے، بلکہ بیچ میں ہے، اللہ پر اعتماد ہو، شکوے شکایت کی بات نہ ہو، لیکن دل متاثر ہو، یہ صبر ہے، جس کے کرنے کا حکم اس برو صبر کرو۔ ایسے ہی دیکھیے صبر کی طرح تواضع بھی ایک اچھی صفت ہے، تواضع، عاجزی، انکساری، ملنساری، لیکن جب تک علم نہیں ہوگا، نبی کی تعلیم نہیں ہوگی کہ تواضع کس چیز کا نام ہے، تو اس کی بھی دونوں خطرناک سرحدیں ہیں۔ ایک سرحد غرور اور کبر ہے کہ جھکتا ہی نہیں، اکڑا ہوا جا رہا ہے، سینہ تانا ہوا جا رہا ہے، جی سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہے، کبھی سر جھکتا ہی نہیں، تو یہ حد خطرناک ہے، اس کا نام ہے غرور اور تکبر۔ یہ بدترین روحانی بیماری ہے، جی، اور اسی بیماری کی پاداش میں سب سے پہلے ابلیس راندہ درگاہ ہوا، ابا واستکبرا، اللہ نے کہا جھک آدم کے سامنے، اس نے کہا کیسے جھکوں، تکبر کیا، اللہ کے حکم سے بھی نہیں جھکا، جی، تو کیا کہا فخرج انک من الصاغرین انک رجیم، تو ذلیل ہے اور تو راندہ درگاہ ہے، میرے دربار رحمت سے نکل جا۔ تو ایک وہ حد ہے کہ جھکا ہی نہیں، سر جھکتا ہی نہیں، کمر جھکتی نہیں، اور جی میں تو کسی کے سامنے جھکتا ہی نہیں۔ اور دوسری حد ہے اس کی کہ ہر چیز کے سامنے جھکا جا رہا ہے، کمر اٹھتی ہی نہیں، اور جی میں تو عاجز ہوں، میں تو مسکین ہوں۔ تو بھائی اس طرح کی عاجزی بھی تواضع نہیں کہ ہر چیز، ہر کس و ناقص کے سامنے ہاتھ جوڑ لے، کمر جھکا لے، سجدے کرے۔ اس لیے کہ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام عاجزی نہیں، اس کا نام ہے تملق، اس کا نام ہے چاپلوسی، اس کا نام ہے خوشامدی۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی کی خوشامدی کرتے پھرو، کسی کے سامنے خواہ مخواہ جھکتے پھرو۔ تو پھر جناب تواضع کیا ہوئی؟ کا تواضع یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کا نبی کہے کہ جھکو،